کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج گفتگو کا موضوع ہے فلسفہ قربانی، کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اللہ رب العزت نے قربانی فرض کیوں کی اور اس کے کیا فوائد ہیں، کیا ثمرات ہیں، اور نہ کرنے والے کو کیا کوئی اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ یہ ڈھیر سارے مسائل ہیں، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ یہ قربانی کا جو تاریخی پس منظر جب ہم دیکھتے ہیں، اس کے فلسفے کو دیکھتے ہیں، تو اس کا آغاز جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے وقت کیسے قربانی ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ان کو جس آزمائش سے وہ گزر رہے تھے اس کا حل کیا نکالا۔ تو سب سے پہلی قربانی جو اس کائنات ارضی پر ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے عہد میں ان کے بیٹوں نے کی، اور اس کا سبب کیا بنا کہ قابیل اور حابیل کی لڑائی ہوئی۔ جو طریقہ کار تھا، جو ایک سنت طریقہ تھا، وہ یہ تھا کہ قابیل کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی، اس کا نام تھا لبود، اور جو حابیل تھا اس کی بہن کا نام تھا سلمہ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ یہ چار اولادیں جو ہوئی، ایک بطن سے ہوئی، دوسرے دو دوسرے بطن سے ہوئے، تو اس کی بہن یعنی حابیل کی بہن جو ہے وہ شادی کرے گی قابیل کے ساتھ، قابیل کی بہن شادی کرے گی حابیل کے ساتھ۔ لیکن قابیل جو تھا اس نے کہا کہ یہ میں نہیں مانتا، نہ میں اپنے باپ کا حکم مانتا ہوں، میں تو اپنی بہن سے ہی شادی کروں گا، کیونکہ وہ خوبصورت تھی اور وہ اس قدر خوبصورت نہ تھی حابیل کی بہن۔ اب یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حل کیا، اگرچہ یہ ان دونوں کے لیے آزمائش تھی، خاص طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آزمائش تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھیں، اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، اور جس کی قربانی کو آگ لے جائے گی، کھا جائے گی، اس کی قربانی قبول ہوگی، اور جس کی قربانی پڑی رہ جائے گی وہ اس کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو جب حابیل کو پتہ چلا تو حابیل نے ایک خوبصورت
کیونکہ وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ وہ کوئی سوکھی روکھی گائے لے آیا، اور حابیل جو ہیں وہ اس نے ایک خوبصورت مینڈھا دمبا جو ہے وہ لا کر قربانی کے لیے پیش کیا۔ اللہ رب العزت کو بہت پسند آئی، اور وہ مینڈھا جو ہے وہ اللہ کے ہاں چلا گیا، اور وہ جنت میں اس کا مقام ہوا اس مینڈھے کا۔ اب یہ سلسلہ چل نکلا، گویا کہ بھی پہلی قربانی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی، جس آزمائش سے وہ گزر رہے تھے اس کا حل جو ہے وہ قربانی کے ذریعے نکالا گیا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا دور آتا ہے، طوفان نوح میں یہ سب لوگ جو ہیں یہ مر جاتے ہیں، وہ باقی بچتے ہیں وہ 80۔ وہ سوق و سمانین جو ہے وہ دوسرا معاشرہ قائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عہد آتا ہے، نبوت سے آپ کو سرفراز کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک بار پھر یہ مرحلہ آتا ہے کہ ایک آزمائش تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے گزرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے کو، آپ اپنی بیوی کو، زوجہ کو، سیدہ ہاجرہ کو بچے سمیت جو ہے وہ بیت اللہ شریف اس بیابان میں چھوڑ دیں۔ آپ چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ جب دوبارہ ملنے کے لیے جاتے ہیں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 برس تھی۔ قرآن مجید میں لفظ آتے ہیں کہ وہ دوڑنے والی عمر میں تھا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ مفسرین نے جو نکالا ہے وہ 12-13 سال کی عمر بنتی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اسماعیل کو کہا کہ دیکھیں بھائی، میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ رب العزت کا یہ حکم ہوا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ تو آپ کے سعادت مند بیٹے نے عرض کیا، اے ابا جان، جو اللہ کا حکم ہوا ہے وہ آپ کر ڈالیں، اور جو وہ ماں کا لفظ آتا ہے، مفسرین حافظ صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر ان سے پوچھیں گے۔ وہ ماں میں سب کچھ آتا ہے، یعنی یہ تو حکم ہوا ہے نا آپ کو قربانی کا، قربانی کے علاوہ بھی اگر کوئی حکم ہوا ہے تو وہ بھی کر ڈالیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر چل نکلتے ہیں، اور وہ مینا میں لے جاتے ہیں، اور پھر یہ ہم پوچھیں گے اپنے علماء سے، اور پھر چھری چلاتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس قربانی کو، اس آزمائش کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا، اور وہ مینڈھا، وہی مینڈھا جو حابیل والا تھا، جس کا جنت مقام ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اس مینڈھے کو لے جاؤ، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور اسماعیل کی جگہ جو ہے اس مینڈھے کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ چھری جب چلائی، پہلے آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں بند کر دیتے ہیں، ابا جان آپ چھری نہیں چلا رہے، آنکھیں بند کر لیں۔ یہ جو باپ کی پدری شفقت جو ہے وہ آپ پر غالب آ رہی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں تو وہ ان کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، تو وہ مینڈا جو ہے وہ سامنے ذبح ہوا پڑتا ہے۔ اب یہ دوسری قربانی تھی، یہ دوسری آزمائش تھی۔ تو گویا کہ فلسفہ اس کا یہ تھا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ایک آزمائش تھی، اپنے بیٹے کو اپنی اللہ کی راہ میں قربان کرنا اور ان کے گلے میں چھری چلانا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور ان کی سنت میں آج تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ سنت ادا کرتی چلی آ رہی ہے۔ تیسری قربانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک جد امجد آپ کے بنتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے ہیں آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب ہیں۔ جب ان کو حکم ہوتا ہے تو وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جب یہ چاہے زمزم کا کنواں جو ہے وہ کھود رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے ایک ہی بیٹے ہوتے ہیں حارث، ان کے ساتھ
کنواں کھودتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں سخت مرحلے سے گزر رہا ہوں، یہ میرے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کر دے تو میں جو 10واں بیٹا ہوگا وہ میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ بعد نے کہا کہ آپ نے یہی فرمایا کہ یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے اپنا عطا فرما دے تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو المختصر جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ سیدنا عبداللہ علیہ السلام تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد مکرم ہیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو پکڑا اور کہا بھائی دیکھیں قرہ ڈالتے ہیں، آپ چھوٹے ہیں، نام آپ کا آتا ہے، تو چلو میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان جو منت مانی تھی وہ پوری کروں گا۔ وہ لے کر مینا کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی موجود ہیں، اور بعض مفسرین نے یہاں تذکرہ نفیس نے، مورخین نے اور بھی کچھ لکھا ہے۔ تو بہرحال جو قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بھائیوں نے، بہنوں نے کہا کہ جی آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں، اور وہاں سرداران مکہ بھی موجود تھے، انہوں نے بھی کہا کہ اگر آپ نے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلا دی تو یہ ایک روایت بن جائے گی، اور ہر آنے والا جو ہے وہ اپنی منت پھر اگر مانے گا پوری کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پر اس کو چھری چلانا پڑے گی، تو اس پر ذرا غور کریں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک عرافہ تھی اور وہ خیبر میں آئے، ان کے پاس آئے، انہوں نے کرے ڈالے، تو کرا جو ہے انہوں نے کہا جی آپ کے ہاں دیت کتنی بنتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی دیت جو ہے ہمارے ہاں 10 اونٹ بنتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی 10 اونٹ اگر آپ ڈالیں، جب تک کرا جو ہے وہ اونٹوں پر نہیں نکلے گا تو 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ، یہاں تک کہ 100 اونٹ جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں اور کرا جو ہے وہ اونٹوں پر نکلتا ہے۔ تو اس طریقے سیدنا عبداللہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت بچا لیتے ہیں، اور ان کی جگہ جو ہے وہ 100 اونٹ جو ہے وہ قربان کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ تو اب یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا عبد المطلب کو ایک آزمائش سے اللہ رب العزت نے گزارا، اور وہ آزمائش کیا تھی کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا تھی۔ اب یہ ہے ایک فلسفہ قربانی کا، اور جس کے پس منظر میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ایک ایسی آزمائش ہے جس سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو گزارتا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہمارے درمیان پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد حسن موجود ہیں، پہلے بھی تشریف لاتے ہیں، آج ایک نئے انداز سے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی پوسٹنگ ہو گئی ہے گورنمنٹ کالج، گورنمنٹ یونیورسٹی، ایجوکیشن یونیورسٹی میں، اور یہ بہاڑی میں کام ایز اے لیکچرر کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارے درمیان موجود ہیں حافظ صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بڑا اچھا لگا، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کی پوسٹنگ بھی ہو گئی، اور ہمارے پہلے بھی آپ مہمان بنتے رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کا۔ ان کے ساتھ علامہ محمد شریف توسفی موجود ہیں، ماشاءاللہ آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ صاحب میں نے کچھ وہ تمہید تھی طولانی، وہ طول پکڑ گئی کے ساتھ جی آپ نے اس کی تاریخی پکڑ گئی، طول پکڑ گئی، تو بہرحال میں چاہوں گا کہ آغاز اسی فلسفہ قربانی سے کریں کہ اس کے پیچھے دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ضرورت ہے جی یہ قربانی کرنے کی، یہ جی یہ لو باتیں ہو، یہ لاکھوں روپے کی قربانی کرتے ہو، اور پھر یہ لاکھوں روپے جہیز میں کسی غریب کو دے دو، یتیم کو دے دو، مسکین کو دے دو، رفاع عامہ میں خرچ کر دو۔ یہ آج کل کا ماڈرن جو ہے، کچھ عرصہ پہلے ایسی باتیں نہیں تھیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اس فلسفے کو بیان کرتے ہوئے اس کے ساتھ اس کو بھی پیش نظر رکھیں، اور اس کا جواب بھی ناظرین کو جو ہے وہ دیں۔ جی بسم اللہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ المجتبیٰ۔
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حد ممنون ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں ہمیں اظہار خیال کا موقع عنایت کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو صحت عافیت کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ دیکھیے اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں اور ان میں ایک حکم جو ہے قربانی کا بجا طور پر موجود ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے تو اس کا لفظ مسلم اسے یہ کہتا ہے کہ اس نے اللہ کے اور اللہ کے محبوب کے جو دیے ہوئے احکام ہیں ان کے آگے سر تسلیم خم کر رہے ہیں۔ باقی لاجک جہاں تک ہے، جہاں تک فلسفہ ہے، اس کی فلسفی ہے، تو وہ ڈیفینیٹ اس کی بھی پوری کی پوری ایک بیس بنیاد اور پورا اس کا قلعہ اور مینار موجود ہے۔ آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس کی تاریخ کو بیان کیا ہے کہ قربانی جو ہے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے یہ آغاز ہو چکا ہے۔ اب اس قربانی کی ڈیٹیل میں جائے بغیر صرف اس لفظ جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو کہ ہابیل نے کابیل کو جواب میں کہا تھا کہ جب ہابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور کابیل کی رد ہو گئی، اور اس وقت ایک عجب طریقہ تھا قبولیت کا بھی۔ امت مسلمہ پر فضل ہے، رب تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ قربانی بھی خود کریں، اس سے لطف اندوز بھی خود ہوں، خود کھائیں، اپنے اہل و عیال کو کھلائیں، اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں، غربا فقراء مساکین کو کھلائیں۔ وہاں قبولیت کا انداز یہ ہے کہ ایک آسمانی جو ہے وہ آپ کا قبول آئے گا اور وہ اس کو لے کر چلا جائے گا یا قبول ہو جائے گی۔ تو حابیل کی اس طرح سے قبول ہو جاتی ہے۔ قابل کے اندر حسد جاگ اٹھتا ہے کہ کلو ذی نعمت محسود، جس کو نعمت ملے گی حسد کیا جائے گا، اور نعمت اس کو یہ ملی ہے کہ اللہ کی جناب میں اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے اندر حسد جاگا کہ تیری قبول ہو گئی، میری قبول نہیں ہوئی، تو میں تو تجھے قتل کروں گا۔ تو جو جواب دیا حابیل نے، انما یتقبل اللہ من المتقین، تو یہ 10 درازیاں کر رہا ہے، کر لے 10 درازی، میں کوئی کمزور نہیں ہوں، میں تجھے جواب دے سکتا ہوں۔ اگر تیرا ہاتھ آئے گا تو میرا ہاتھ بھی آ سکتا ہے، لیکن میں نہیں بڑھاؤں گا، میں ہاتھ بڑھانے والا ہوں۔ لئن بسطت الیہ یدک لتقتلنی ما انا بباسط الیہ یدک، بے شک میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اور یہ یاد رکھ، یہ قبولیت جو ہوتی ہے من المتقین، یہ اللہ تقوی والوں سے قبول کرتا ہے، ڈرنے والوں سے قبول کرتا ہے، جن کے دل جو ہیں وہ اللہ کی ناراضی سے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، جس کے دل میں یہ بات سما جاتی ہے، وہ والدین کی نافرمانی سے ڈرتا ہے کہ رب ناراض نہ ہو جائے، وہ اپنے مسلمان بھائی کی ناراضی سے ڈرتا ہے کہ کسی کا دل ٹوٹا تو کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ جس کے دل میں یہ بات سما جاتی ہے کہ ہر عمل میں وہ دیکھتا ہے کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، تقوی جس کے من میں سماتا ہے اللہ اس کی قبول کرے۔ تو قربانی ہے ہی تقرب، کہ اس نے رب کے قرب کو طلب کرنا ہے۔ تو اگر تو بھی حقیقی طلبگار ہو جائے گا رب کے قرب کا تو تیری بھی قبول ہونے لگ جائے گی۔ تو جس طرح سے وہاں ہمیں پہلی قربانی سے یہ درس مل جاتا ہے، تو اگر وہ چیز ذہن میں آ جائے گی تو پھر یہ جو آڑے آ رہی ہیں چیزیں کہ کسی غریب کا نکاح کر دیا جائے، غریب کی بچی کا نکاح بالکل کیا جائے، کسی کے لیے پانی کی سبیل لگوانی بالکل لگوائی جائے، لیکن وہ اس وقت لگوائی جائے جب کوئی اچھا جا کے موبائل مہنگا خرید رہے ہیں لاکھ والا، تو اس میں سے کچھ کٹوتی کر کے وہ غریب کی بچی کے لیے نکال لیے جائیں۔ جب آپ کو کوئی اپنے ذاتی جو خواہشات کے لیے چیزیں خرید رہے ہیں ان میں کٹ لگا لیں۔ یہاں عید والے دن میں حدیث پاک میں آ گیا کہ جانور کے خون بہانے سے، من احراق کی دم، خون بہانے سے بڑھ کر اس قربانی کے دن میں اور کوئی فضیلت والا کام ہے ہی نہیں، کام ہے ہی نہیں۔ سب سے افضل عمل اس دن میں بنی آدم کا وہ احراق دم ہے، اللہ کی رضا کے لیے خون کو بہانا ہے۔ اور یہ خون بہانا کو اللہ تک پہنچتا ہے، وہ تو شان سمدیت کا مالک ہے۔ وہ بھی سورہ حج میں بیان فرما دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ بے شک اللہ کی جناب میں نہ یہ گوشت جاتا ہے نہ یہ خون جاتا ہے، ہاں وہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ دل کی مراد کیا ہے، دل کی نیت کیا ہے، دل کا ارادہ کیا ہے۔ رب کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہے تو وہاں اسے ضرور شرف مرتبہ اور مقام مل جائے گا۔ اور جب رضا اور خوشنودی رب کی چاہنے لگ جائے گا تو پھر ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس کا حکم اسے رب کی طرف سے ملا ہوگا، اس میں پھر وہ اپنی عقل کے گھوڑوں کو باندھ دے گا اور رب کی فرما برداری والا جو ٹریک ہے، جو میرے رب کا حکم ہے، تو اس پر وہ جو ہے نا عمل پیرا ہو جائے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب میں دیکھتا ہوں کہ ابھی جو یہ مختصر صورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر،
اب آپ دیکھیں نا، یہ نماز کے ساتھ جو ہے وہ قربانی کا حکم ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی قربانی نہیں کرنی چاہیے، قربانی صحابہ نہیں کرتے تھے، بھائی بات وہی ہے کہ خون یہ بہانا جو ہے، یہ اگر قربانی کر، یہ جو دشمن تمہارا ان شانیہ کا ہو الابتر، یہی ابتر رہے گا۔ اب اللہ کا تو حکم ہے بھائی قربانی کر، اور بندہ کہتا ہے کہ جی یہ قربانی کی ضرورت کیا ہے۔ تو علامہ صاحب، یہ آج کل بڑا یہ چل رہا ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہے جاتا ہے۔ اگر قربانی ضروری نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے 100 اونٹ قربان خود فرمایا کرتے تھے۔ کیوں کرتے؟ صحابہ جی دوسرے دن کرتے تھے، اور بھائی ایسی کہاں ہے؟ جو استطاعت رکھتا ہے وہ صرف ایک اونٹ نہیں ہے، ہم ایک بکرا یا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کر کے ہم بڑے فنے خاں بنے پھرتے ہیں۔ تو بھائی اللہ کی راہ میں جب اللہ نے فرما دیا کہ مجھے یہ خون بہانا جو ہے یہی سب سے اچھا لگتا ہے، تو پھر یہ جو یہ چل رہا ہے، یہ تھوڑا سا آپ علامہ صاحب یہ ذرا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اچھی گفتگو کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، تو میں اس کے حوالے سے میں بھی کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا جس کو استطاعت ہے اور استطاعت کے ہوتے ہوئے اگر اس نے قربانی نہ کی فلا یقربنا مصلانا، پھر اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ دیکھیے، اگر اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، اگر یہ نفل ہوتی قربانی یا مستحب عمل ہوتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہ فرماتے۔ اس کے علاوہ، حدیث کے علاوہ ہم قرآن پاک کو دیکھیں، سورہ انعام کے آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، یہ اور میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب کہ میری قربانی یہ فرما دیجئے، تو اللہ کے ہاں قربانی کی کوئی اہمیت تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے کہ میرے محبوب آپ فرمائیے کہ میری قربانی جو ہے اللہ کے لیے ہے۔ اور یعنی نماز ان صلاتی و نسکی متصل ذکر، ادھر بھی یہی ہے کہ صلاۃ اور قربانی کا ذکر ہے، اور ادھر بھی یہی ذکر ہے۔ اگر کوئی بندہ اٹھے، اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے وہ کہے قربانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ فلاں کو دے، بس دو، تجھے کون روکتا ہے؟ اگر تم صاحب استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں قربانی بھی کرو، خون بھی بہاؤ اور غریبوں کو بھی دو، کون روکتا ہے تمہیں؟ جی بسم اللہ، آپ اپنی بات کو مزید کریں۔ کہ خدا را ایسی باتیں کرنا چھوڑ دے، کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، کہ اللہ کی شاعر کا مذاق مت اڑاؤ۔ یہ قرآن حکم دے رہا ہے، یہ اللہ کے شاعر میں سے قربانی ہے، کہ سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جو ہمارے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں وہی تو متقی لوگ ہیں، وہی پرہیزگار لوگ ہیں، وہی ہمارے مقرب ہیں۔ تو یہ اللہ کے فرمان پر عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا، یہ متقین کی نشانی ہے۔ یہ کہنا یہ نفل ہے یا مستحب ہے، یہ سراسر غلط ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ حاضر ہوئے، سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی فرما سکتے تھے کہ یہ مستحب ہے، یہ نفل ہے، ٹھیک ہے کر لینا، اگر اللہ تمہیں توفیق دے تو کر لینا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ نہیں، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ،
اس میں تمہارے لیے ایک ایک بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نے نیکی لکھ دی ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ جانوروں کی اون ہوتی ہے، بال نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا اون کے ایک ایک بال کے برابر اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ صحابہ سوال کر رہے ہیں، حضور جواب عطا فرما رہے ہیں، تو حضور اس وقت بھی فرما سکتے تھے میرے صحابہ یہ لازم نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ نفل ہے یا مستحب ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ امت مسلمہ پر ایک فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک انعام کے طور پر ان کو کہا ہے کہ تم میرا قرب چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں قربانی کرو۔ اگر قربانی کرو گے تو تم میرے متقی، پرہیزگار اور میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب۔ ناظرین، یہاں ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے شمع، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، جو شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، کبھی ممی کا ہے یہ دعا، وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے۔ بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی۔ ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے۔ وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے۔ والٹے میرا تے وز دا کمال، جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار۔ ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا۔ وز واش، ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس۔ مستری صاحب ایندا کچھ تھی سکسی؟ پٹ کے نواں لگ سی۔ پیسے کتنے تے ٹائم کتنا؟ 8000 2 دیاڑے۔ ایو نواں تھی ویسی باجی؟ تسا کرے سو؟ اے کرے سی، او بھی 2 منٹ ہے۔ ٹھیک ہے نا، 5000 میں دیتا۔ ساڈے جنوبی پنجاب دا اپنا بیسٹ
ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल घिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ। फर्श तो देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे फ़लसफ़े कुर्बानी पर और बात चल रही थी शायर की, और इसमें शक नहीं है कि ये जो कुर्बानी के जानवर हैं ये भी शायर में शामिल हैं, और इनकी ताज़ीम, इनका इकराम भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये जो एक बहस चल रही है, मैं डॉक्टर साहब की तरफ चलता हूँ, ये नफल की या सुन्नत की या वाजिब की। जी डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा इसी बात को आगे बढ़ाएं। इसके फ़ज़ाइल जो हैं उसकी अहमियत भी इसमें साथ आ जाएगी। लेकिन ये जो बहस चल रही है कि जी ये नफल नहीं है, ये अपना सुन्नत भी नहीं है, ये क्यों चल रही है बहस? ऐसी ज़रूरत इन लोगों को क्यों पेश आई है? ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। बिल्कुल, ये बहुत अहम है कि खलते मबहस जो है ना वो हर चीज़ को मतलब धुंधला कर देती है, कि जब मुख्तलिफ बहसों को हम आपस में मिला देते हैं। इस्लाम की हर चीज़ जो है बड़ी आश्कार है, हर एक पर नहीं है लाजिम। ज़ाहिर बात है, गोश्त को तकसीम करना है तो अगर हर एक कर रहा है तो फिर वो तकसीम कारी किसके लिए? तो एक वो तबका जिसकी इस्तिताअत नहीं, जैसे हज के लिए इस्तिताअत है कि हर एक पर हज फ़र्ज नहीं है, तो कुर्बानी भी हर एक पर वाजिब नहीं है। कुर्बानी उस पर वाजिब है जो साहिब निसाब है। साहिब निसाब वो शख्स है कि जिसके पास अपनी हाजात असलिया के अलावा 52.5 तोले चांदी या फिर जो है ना 7.5 तोले सोना। अब 52.5 तोले चांदी पर भी एक उलमा की डिबेट है। बहरहाल फिलहाल जो जमहूर हमारे उलमा हैं 52.5 तोले चांदी को ही कंसिडर करते हैं। तो 52.5 तोले चांदी जिसके पास मौजूद है अपनी हाजात असलिया के अलावा, चांदी उसकी मालियत या इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें, हाजात असलिया में आ जाता है उसका रहने का मकान, उसकी सवारी, उसके खाने पीने की ज़रूरियात की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, ये उसकी ज़रूरियात हैं। फिर इस्लाम कितना खूबसूरत है कि हर एक की ज़रूरत मुख्तलिफ हो सकती है। यानी एक शख्स की सवारी साइकिल हो सकती है, एक की मोटरसाइकिल हो सकती है, एक की कार हो सकती है, एक की अच्छी कार हो सकती है। तो जिसकी सवारी जो है वो उसकी ज़रूरत में है। अब ये नहीं हो सकता कि कार जो है ना जी ये तो साइकिल ज़रूरी नहीं, हर एक की ज़रूरत साइकिल नहीं है। तो ज़रूरतें मुख्तलिफ हैं। हर एक के रहने के लिए 3 मरले का मकान नहीं, अगर उसकी कनाल की भी कोठी है तो वो उसमें भी रह सकता है, वो उसकी ज़रूरत में आ जाएगा। तो ज़रूरत से हटकर अगर उसके पास 52.5 तोले चांदी की मालियत है और फिलहाल चाहे वो कहीं इंगेज भी है, तो फिर हुक्म ये है कि वो अभी फिलफौर किसी से अरेंज करके भी कुर्बानी करेगा, क्योंकि उस पर कुर्बानी वाजिब है। हाँ, अगर उसके पास बिल्कुल वो मफलूकुल हाल है, साहिब निसाब नहीं है, सब चीज़ें उसके पास बमुश्किल अपनी गुजर बसर की हैं, तो फिर शरीयत मुतहरा ये कहती है कि उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ एक ये प्रॉब्लम होती है कि पूरी फैमिली के लोग जो हैं वो मिलकर एक जानवर ले लेते हैं और वो सारे कहते हैं कि सब की तरफ से कुर्बानी हो गई। एक मतलब उन्होंने बकरा ले लिया और वो पूरी फैमिली के 4 भाई या 3 भाई, उन्होंने कहा कि ये सब की तरफ से कुर्बानी है। तो अब शरई पॉइंट ऑफ व्यू से वो किसी की भी कुर्बानी नहीं है, क्योंकि एक बकरे की कुर्बानी एक की तरफ से हो सकती है। तो अब उसमें अगर 3-4 मुश्तरक तौर पर कह रहे हैं कि सब की तरफ से है, 4 भाई हैं, चारों ने कंट्रीब्यूशन के साथ कर लिया, अगर हम चारों की तरफ से ये है तो ठीक है, उन्होंने गोश्त तो हासिल कर लिया है। जैसे कि उस शख्स के लिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जिसने आपसे पहले कुर्बानी कर ली थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैयिल्लाहि व रसूली।
تو فرمایا تو نے گوشت تو حاصل کر لیا لیکن تیری قربانی نہیں ہوئی کیونکہ تو نے اللہ کے رسول پر سبقت کر لی. تو یعنی یہاں سبقت یا برتری یا آگے بڑھنا اللہ اور اللہ سے آگے بڑھنا، اللہ سے آگے بڑھنے کی تو کسی میں سکت ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا ہی اللہ سے آگے بڑھنا. تو یعنی وہ بھی ایک طرح سے اللہ کے احکام پر جو مطلب کسی طور پہ بات کرتا ہے تو وہ اسے ڈرنا چاہیے کہیں اللہ کے کلام پر وہ اپنی گفتگو کو تو نہیں پرائورٹی دینے کی طرف جا رہا. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ تو ایک نیت کی بات ہے، وہی بات ہے کہ تقویٰ اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے. بھائی نیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانی کتنی دی ہے، اس کے محبوب رسول نے تمہیں کتنی آسانی دی ہے. بھائی جو اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو قربانی کرو، بھائی تم پر جبر نہیں ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک لو کہ کیا تم استطاعت رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو. بات تو یہ دیکھنے کی ہے نا جی. سخاوت کا تعلق بھی دل سے ہے، دل سے، مال سے ہے ہی نہیں. اس کا ایک غریب شخص بھی سخی ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے چند درہم کی کمائی میں سے بھی کچھ خیرات کر لیتا ہے تو وہ سخی ہے. پھر یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اس کا بڑا ربط ہے. وہ گانا جو آج بھی ہو براہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. تو یعنی آگ بھی گلستان ہو سکتی ہے اور یہ جو فقر ہے، یہ جو فقیری ہے، یہ تونگری اور مالداری ہو سکتی ہے اگر دل کے اندر غنا آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں میں بھی کشادگی عطا کر دیتا ہے. تو بات وہی ہے کہ اپنے آپ کو ذرا جو ہے نا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جو ایک داستان رقم فرمائی ہے اور وہاں قرآن حکیم میں کیا فرما رہا ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بہت بڑی آزمائش تھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی. تو وہ تو بیٹے کو ذبح کرنا بہت بڑی آزمائش تھی اور آج والوں نے اس جانور کو ذبح کرنا بہت بڑی آزمائش بنا لی ہے. یہ آزمائش بنا لی ہے. اب آپ دیکھیں اگلی بات دیکھ لیں، سیدنا عبد المطلب علیہ السلام کی بات دیکھیں نا. وہ زمانہ یعنی فترہ کا زمانہ ہے، زمانہ فطرت ہے. فترہ بالکل اس وقت اس میں ابھی نبوت کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. آپ کے والد مکرم پیدا ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ قرہ ان کے نام نکلتا ہے تو سیدنا عبد المطلب اس وقت اپنے بیٹے کو لے کر چل پڑتے ہیں، قربانی کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں. یار یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میں نے منت مانی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو بیٹا قربان کر رہے ہیں، بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. اصل تو انہی مطلب یہ جو واقعات ہیں اور حقیقی واقعات ہیں اور حقیقی کارنامے ہیں، ان سے اس جانور کو ذبح کرنا ہمیں ان واقعات سے جوڑتا ہے، واقعات سے جوڑتا ہے. اور واقعات میں جو سبق ہے اس کے ساتھ مربوط کرتا ہے کہ جب رب کا حکم آ جائے تو یہ حکم اتنی عظمت والا ہے کہ لخت جگر سے بڑھ کر انسان کے لیے کچھ عزیز نہیں ہوتا، تو اس کو بھی قربان کرنے کے لیے اسے لے کے چل پڑو. اب وہ دیکھیں کتنا شفیق ہے، وہ دیکھو نا وہ کتنا شفیق ہے. اس نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی بچایا اور سیدنا عبداللہ کو بھی بچایا. رحمان و رحیم ہے. کیا بات ہے، کیا شان رحیمی ہے. جی علامہ صاحب. بے شک اس میں کوئی شک نہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ جو آداب فرزندی آئے اور یہ اللہ کی عطا ہے. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو بڑی مطلب یہ سادہ اور غریب سی ساری داستان ہے اور اس کا تو ایک عجب کارنامہ. لیکن بات بڑی ہے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دینا اپنے بیٹے کو. بھائی دیکھیں اپنی طرف سے تو کر دیا نا، ادھر جو ہے یہ جانور قربان کرنے کے لیے یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں اس کا بھی بڑا فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ ایک تم جانور قربان کرتے ہو، تمہارے ہمسائیگی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بیچارے ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے، ان تک گوشت پہنچتا ہے، وہ گوشت کھاتے ہیں اور حکم بھی یہی ہے. اب اگر کوئی اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانتا، ان کی سنت پر عمل نہیں کرتا تو اس کی بات کیا کرنی ہے، اس فضول آدمی کی بات کیا کرنی ہے. جی علامہ صاحب آپ ان کی قربانی کے ذرا فضائل پر یہ بات کریں کہ ان کے ہاں جی بات کو آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گا. جو ابھی آپ نے فرمایا نا، جو کہتے ہیں کہ قربانی کے اوپر جو مال یا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کو غریب بچوں پر یا کسی بیوہ عورت پر خرچ کرنا چاہیے. میں کہوں گا ان کے لیے بھی اسلام نے ایک ضابطہ حیات ہمیں دیا ہے، ایک ضابطہ دیا ہے جس کو ہم صدقات کہتے ہیں. زکوٰۃ کی صورت میں ان کو یہ کن کے لیے، یہ انہیں کے لیے ہے
جو غریب ہیں، جو مساکین ہیں، ان کو زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کا پیسہ ان کو دو، آپ گوشت ان کے گھر پہنچائیں، اگر کھال ہے اس جانور کی آپ اس کو بیچ کے، یہ کھال آپ ان کو بیچ کے آپ غربا کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی پیسہ جو آپ قربانی پہ لگا رہے ہیں یہی ان کو دیں، اسی قربانی کے ذریعے سے بھی غربا کی ہیلپ کی جا سکتی ہے۔ ایک گوشت کے ذریعے آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، دوسرا آپ کھال کے ذریعے ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، تیسرا یہ آج کل پائے دیکھیں جو ہم بازار سے لینے جائیں تو کتنے مہنگے ملتے ہیں، لیکن اگر وہ غربا کے گھر پہنچ جاتے ہیں جن کو سالوں سال کھانا نصیب نہیں ہوتا، وہ اگر اس کو کھائیں گے ان کو کتنا انجوائے کریں گے اور دعائیں دیں گے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قربانی کے فضائل میں دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، قربانی کے جو ذبح ہوتا ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ اتنی اس کی فضیلت حضور فرما رہے ہیں۔ اگر یہ نفل ہوتی تو حضور کہاں پر یہ فرماتے کہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آؤ، اور فرماتے کہ تم، حضرت علی کو حکم ہوا، حضرت علی کو وصیت فرمائی حضور نے کہ میرے جانے کے بعد علی تم نے 2 قربانیاں کرنی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب تک حیات رہے آپ ساری زندگی 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی اور ایک اپنی قربانی کرتے تھے۔ تو اگر یہ نفل ہوتی تو وہ کوئی اہمیت نہ دیتے، وہ کہتے نفل ہے ٹھیک ہے میں اپنی کر رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، وصیت فرمائی ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لیتا ہوں، اپنی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے 2 قربانیاں کی ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے قربانی کی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے، اور اس فلسفہ قربانی سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سناتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے والد محترم یہ جلدی کیجئے، مجھے انشاءاللہ آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن ہے، آپ بلوغت کو نہیں پہنچے، آپ ہمیں یہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ ایک تو والد کی بات کو آپ نے سر خم تسلیم کرنا ہے، والد جو کچھ کہے، جو بھی اچھی بات آپ کو کہیں آپ نے ان کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ دوسرا کہ اللہ رسول کا جب حکم آ جائے تو آپ نے کوئی چون و چرا نہیں کرنی، اگر آپ کو مال کیا اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو آپ نے اس سے بھی دریغ نہیں کرنا۔ یہ ہمیں فلسفہ قربانی سے دیکھیں، اپنا علامہ سے بات وہی ہے کہ اگر اللہ نے حکم فرمایا کہ وما آتکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اب یہ تو حکم ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی فرمائیں اور یہ بھی فرمائے کہ تم قربانی کرو، اور اللہ بھی فرمائے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اور آپ اٹھیں اور کہیں کہ قربانی کی کیا ضرورت ہے، یہ پیسے فلاں کو دے دو، اور بھائی منحوس ہو تم پیسے دے دو، جن کو دینا چاہتے ہو دے دو، بھائی کون روکتا ہے؟ لیکن جو اللہ کا حکم ہے اب اس کے سامنے تعویلیں گھڑنا، تعویلیں پیش کرنا۔ آپ مفتی صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں تو آپ یہ فرمائیں کہ ایک مسئلہ تو آپ نے فرما دیا کہ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ ایک جانور جو ہے وہ لے لیں تو وہ قربانی جو ہے وہ سارے گھر والے کہیں کہ سب کی ہو گئی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قربانی مردوں کی بھی ہے، قربانی عورتوں کی بھی ہے۔ بالکل، مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں بھی قربانی کریں، مرد بھی قربانی کریں، سب کریں اگر صاحب استطاعت ہے۔ لیکن اللہ نے چھوٹ یہاں دے دی ہے۔ لیکن ایک جانور لیتے ہیں جس میں 5-7 جو ہیں بڑے جانور میں مل کر قربانی کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نمبر 2 یہ ہے کہ قربانی جو ذبح کرنے والا ہے اور پھر اس کی کھال جو ہے یہ بیچتے ہیں،
اچھا کچھ لوگ ہیں جو درس میں یا کسی غریب غربا کو دیتے ہیں، لیکن اکثر جو ہیں وہ کسائی لے جاتا ہے، تو اس بارے میں بھی ذرا آپ اس کا جواب بھی ناظرین کو بتائیں کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائیے، کیونکہ قربانی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو مسائل ہوتے ہیں ان پر جو ہے نا عام طور پر توجہ نہیں دی جا رہی ہوتی۔ ایک تو یہ جیسے آپ نے بتایا کہ مرد نے بھی کرنی ہے، عورت نے بھی کرنی ہے، عورت بھی چیزوں کی مالکہ ہوتی ہے، جہیز خاص طور پر عورت کی ملکیت ہوتا ہے، تو جہیز میں سے جو چیزیں اس کے استعمال میں آ گئی وہ تو ٹھیک ہے، جو استعمال کے علاوہ بالکل پیک فارم میں پڑی ہوئی ہیں، یا اس کے پاس جیولری ہے، تو جیولری کی مالیت تو 1 تولہ سونا ہی جو ہے نا وہ 1.5 لاکھ روپے تک جا پہنچ رہا ہے، تو اس پر جو ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور اس کی چیزیں ہیں تو ڈیفینیٹلی اس پر قربانی بات وہی ہے کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو اس نے قربانی کرنی، قربانی ضروری ہے، قربانی کریں۔ مرد و زن کی بات پر آپ آئیں کہ جو قربانی کر لی ہم کر رہے ہیں جی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کسائی جو ہے وہ گوشت وہ ٹھیک ٹھاک پٹ وٹ والا گوشت جو ہے وہ لے جاتا ہے، یہ ہمارے ساتھ تو کئی بار ہوا ہے، پھر کھال جو ہے وہ بھی لے جاتا ہے وہ، اور ذبح کرنے والے پیسے بھی ہمیں دینا پڑتے ہیں۔ اب اس مسئلے کو بتائیں کہ شرعی مسئلہ کیا ہے، شریعت کیا فرماتی ہے؟ ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھائی پیسوں سے بچنے کے لیے بھی وہ کھال اس کو پیسوں، بھولے والے نہیں ہیں، لالچی لالچ ہوتا ہے، بھولے بھولے نہیں ہیں، یہاں وہ تھوڑی اپنی اتنے بھولے بھی نہیں ہیں، یعنی 1.5 ہوشیاری ہے جو کہ در حقیقت نقصان ہے کہ آپ نے 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ کا جانور لے لیا، اور جب اس کے ذبح کی یا اجرت کی باری آئی تو پھر آپ نے اس میں وہ چیز کو بطور اجرت کے دے دیا جو کہ آپ راہ خدا میں پیش کر چکے، راہ خدا یہ کھال جو ہے یعنی ذبح کرنے کی جگہ جو ہے وہ آپ کھال دے دیں، اس کی اجرت میں کھال دینا جائز نہیں، جائز نہیں ہے، یہ اجرت میں اگر دے رہے ہیں کھال تو وہ ناجائز ہے، کھال کو بیچنا بھی ناجائز ہے، بیچنا بھی ناجائز ہے۔ اب کہاں دینی چاہیے کھال؟ کھال کو بیچ کر اگر پیسے حاصل کر لیے تو اب اسے تصدق کرنا واجب ہو جائے گا، جب تک بیچی نہیں ہے پہلے آپ کے پاس ہے تو اب آپ اسے کسی بھی نیکی کے کام میں لگا سکتے ہیں، کسی بھی نیکی کے کام میں، یعنی وہ جو اب جذبہ تھا نا کہ کوئی نل لگوا دیں، جذبہ تھا کہ کوئی غریب کی مدد کر دیں، جو جذبہ تھا کہ کسی کی بچی کی شادی کروا دیں، تو اب وہ اپنی کھال بھی لیں، 10 کھالیں اور بھی اکٹھی کر کے وہ غریب بیوہ تک پہنچائیں۔ اب وہ جو ہے نا جی کہیں نل لگوانے کا جذبہ ہے تو 50 کھالیں اکٹھی کریں اور جا کے نل لگوائیں۔ نہیں، آپ اس کو کنکلیوڈ کریں کہ یہ جو ہم کھال جو ہے درس میں دے دیتے ہیں یا ہم کھال دے دیتے ہیں قریبی مسجد کے امام کو دے دیتے ہیں، بھئی یہ درس میں بچوں کو اس سے جو ہے وہ اس بارے میں آپ کا، یا ہاسپٹل میں دے دیتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام ہے، جیسے مدرسہ ہے تو وہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، بچے پڑھتے ہیں، مستحقین وہاں بچے موجود ہیں، تو ان مستحقین کو وہ کھال دینا ایک بہترین مصرف ہے کہ وہاں قرآن کے پڑھنے والے، حدیث کے پڑھنے والے، دین کے پڑھنے والے، مسافر طلبہ، مستحقین طلبہ موجود ہیں، اور یہ اسلام کے قلعے ہیں مدارس، جہاں جو ہے بغیر کسی خرچے کے، آج تو دیکھیں نا انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ ایک تجارت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، جس سے لوگ کمائی کر رہے ہیں، تو یہ مدارس جو ہیں یہ خدمت کر رہے ہیں، تو یہاں بالکل مصرف ہے، تو کسی بھی نیکی کے کام میں خرچ کر سکتا ہے، بیچ کر اس کے پیسے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں اسے دیکھ کے پہلے اپنے قرب و جوار میں دیکھ لے کہ بہن بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے اگر کوئی ایسا ضرورت مند ہے تو ان تک ان کو پہنچا دے، کھال نہیں پہنچا سکتا تو پھر اس کی رقم جا کے جو ہے نا وہ پہنچا سکتا ہے، لیکن رقم میں پھر اس کو دیکھنا ہوگا کہ مستحق ہونا چاہیے، اب بطور وہ ہبہ والی نہیں ہے، صرف کھال جو ہے وہ کسی کو بھی بطور تحفہ کے دے سکتا ہے، لیکن جب بیچ دی تو پھر رقم کے لیے مستحق کو ڈھونڈنا ضروری ہوگا، پھر مستحق تک اگر مستحق اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں میں ہے تو پھر پہلا حق ان کا بنتا ہے، بالکل جس طرح سے زکوٰۃ وغیرہ میں ہے ان کو دینا۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس میں جو ہم نے گفتگو کی اس میں کوئی اہم مسئلہ ہو جو قربانی کے ضمن میں ہو اور وہ ضروری ہو تو آپ وہ پیغام کے طور پر وہ ناظرین کو وہ بھی آپ بتائیں۔ اور جانور کے بارے میں جو ہے نا جی رحم یہ بہت ضروری ہے، کہا کہ اگر کسی انسان پر ظلم کیا تو اس مظلوم کی فریاد بھی اللہ کی جناب میں پہنچتی ہے، تو یہ جو جانور ہے جو بے زبان ہے، اگر اس پر کسی نے ظلم کیا تو اس مظلوم جانور کی جو آہ ہے وہ اس انسان سے بھی بڑھ کر زیادہ اس کے لیے مہلک ہو سکتی ہے۔ اب وہ جو بے زبان جانور ہے اس کو جب ذبح کرنے کے لیے گرانا ہے تو گرانے کے لیے جگہ کا تعین پہلے کر لیں، ایسا نہ ہو کہ پھر قبلہ رو کرنے کی سنت کے لیے اس بے زبان کو گھسیٹ کر زندہ کے جسم پر جو ہے نا وہ تکلیف پہنچائی جا رہی ہو،
پہلے تعین کر کے اس کو لٹائیں، اور لیٹے ہوئے کو پھر جو ہے پھر یہاں جو قصاب بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ وہ ذبح کرنے کے فوراً بعد جلد ٹھنڈا کر کے اگلے ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے لیے جو آگے جا کے اس کی رگوں کو کاٹ کر اور جلدی ٹھنڈا کرنے کی صحیح کرتے ہیں. ایک دفعہ ذبح کے بعد یعنی 4 رگیں اس کی، خون کی، غذا کی اور سانس کی، تو ان رگوں میں سے اکثر کٹ گئی ہیں، 3 کٹ گئی ہیں یا 4 کا اکثر حصہ کٹ گیا تو ذبح ہو گیا. اب اس کے بعد آگے جو کاٹنا ہے وہ زیادتی ہے، وہ اس بے زبان کا. اب اس کے بعد اس کو چھوڑ دے اور اسے ٹھنڈا ہونے دے. جب ٹھنڈا ہو جائے نکلنے دو، خون نکلنے دے، اس کا خون بہنے دے. آخر ایک جان نے نکلنا ہے، اور جب وہ جان نکل رہی ہے تو ایک انسان کے اندر اس کا درد ہونا چاہیے کہ میں بھی ایک جاندار ہوں. اور ذبح کرنے سے پہلے ان کو پانی بھی پلائیں اور چھری بھی تیز ہونی چاہیے. اس کو لٹا کر چھری تیز نہ کرے، اسے 2 موتیں نہ مارے جیسا کہ حدیث میں فرمایا. اور ان کے سامنے کسی اور جانور کو ذبح بھی نہ کرے. یعنی یہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانوروں کے لیے بھی آداب جو ہے رحم کی، محبت کی. جی علامہ صاحب، آپ آخری اپنے کلمات اور کوئی پیغام اور کوئی ضروری بات. میں یہی ناظرین سے کہوں گا کہ قربانی ہم سے اللہ تبارک و تعالی کیوں مانگتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا مقرب بنانا چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اگر کہیں پر ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو ضرور مال خرچ کریں. اللہ تبارک و تعالی 10 گنا آپ کو زیادہ دے گا. فرمایا من جاء بالحسنات فلاح 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں، اور دل کھول کر آپ جو ہے نا خوش دلی سے قربانی کریں. حضور نے خود فرمایا ہے کہ خوش دلی سے قربانی کرو. تو آپ قربانی کریں اور اللہ کے ہاں اس کا ثواب پائیں اور جنت کے حقدار بنیں. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، آپ نے فلسفہ قربانی کے ساتھ اس کے مسائل بھی آپ نے سنے اور قربانی کی اہمیت بھی سنی. اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ہے، یہ سنت ہے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے. ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور پھر وہ لوگ اللہ کی اطاعت میں اپنے بچوں کو قربان کرنے چلے گئے. اور ہم ہیں کہ ایک بکرا لیتے ہیں، پورے گھر والے جو ہیں وہ احسان کر رہے ہوتے ہیں. قربانی جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کی راہ میں خون بہانا یہ قرب کا ذریعہ ہے. یہی جو جانور جو ہیں یہ روز محشر پل صراط پر تمہیں لے کر گزریں گے. اور یہ قربانی، اس کا گوشت یہ غربا کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، غریب رشتہ داروں کا یہ حق بنتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بکرا آپ ذبح کریں اور جناب تھوڑا سا گوشت جو ہے وہ ادھر ادھر دے کر پورا بکرا جو ہے وہ فریج میں رکھ لیں. تو یہ قربانی نہیں ہے. قربانی کو قربانی کے طریقے سے اللہ کی راہ میں وہ جذبہ لے کر کریں جو جذبہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں رکھنے کا یہ حکم دیا ہے. اور یہ خون بہانا مقصود نہیں ہے. خون بہانا اور اس کا گوشت جو ہے یہ اللہ تک نہیں پہنچتا. اللہ تک تمہاری نیت اور وہ تمہارا تقوی اور وہ اللہ کا وہ جو ایک خوف ہے جو رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں فرمایا ہے وہ پہنچتا ہے. وہ قرب کا ذریعہ بنتا ہے، وہ اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے. اور یہی جو ہے یہ روز محشر، روز قیامت ہمارے کام آئے گا. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال، ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایک جذبے سے قربانی کریں، وہ جذبہ جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے. انشاءاللہ ہم اسی جذبے کے ساتھ قربانی کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ جو ہے ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں. اللہ حافظ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم کون تھے، ہم کیا ہیں،
ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.